بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا سید حفیظ مخفی اور بزم مخفی کے ان تمام شرکاء کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے میری ہر ادبی رسالت کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اپنی بیش قیمت آراء سے نوازا ہے اور آنے والے وقت میں بزم مخفی کی خاطر خواہ کامیابی کی دعا کی ہے۔ اور میں بزم مخفی میں نئے آنے والوں کو کشادہ دلی کے ساتھ خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ جی تو دوستو، آج میں اپنے دوست عاصم اختر کی فرمائش پر بچپن اور بچپن کے ایک منفرد اور دلچسپ موضوع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اپنی روایت کے مطابق آگے بڑھنے سے قبل میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ ممکن ہے آپ کو میری نکتہ سے اختلاف ہو اور آپ اس فلسفے اس تکبندی سے اتفاق نہ رکھتے ہیں، لیکن میرے مشاہدے اور مطالعے میں جو کچھ سامنے آتا ہے اسے میں بزم مخفی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کرتا ہوں۔ چنانچہ موضوع سخن کی انفرادیت کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا کیجیے کہ آپ میری قوت مشاہدہ سے کس حد تک متفق ہیں۔ عزیز دوستو، جانا تو بس یہ جانا کہ کچھ نہیں جانا۔ بچپن اور بچپن کے بیچ لفظی طور پر دو نقطوں کا یہ فرق بچپن کی نادانی اور بچپن کی دانائی کا الٹ پھیر ہے، یا پھر ہماری زندگی کے ادوار کو تین نقطوں میں سموتی بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی مثلث۔ بچپن کی نادانی سنی سنائی بات ہی کہی جا سکتی ہے، لیکن بچپن تک آتے آتے اور زندگی کے بے شمار اسباب ملتے ملتے یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح ذہن پر ثبت ہو جاتی ہے کہ بچپن کی نادانی بڑوں کی محبتوں اور شفقتوں کے سائے تلے باد صبا کے جھونکے کی طرح چھو کر گزری، لیکن بچپن کی دانائی صرف اور صرف اپنی ذات کے حوالے سے ہی سمجھی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے بعد دنیاوی رشتوں کی نظر میں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑوں یعنی بزرگوں میں عقل کی کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ عزیز دوستو، بچپن میں بڑے ہاتھ تام کر چلنا سکھاتے ہیں، زندگی کے ابتدائی اسباق ذہن کی کوری سلیٹ پر نقش کرتے ہیں، تو بچپن میں چھوٹے ہاتھ چھٹک کر بڑوں کا خود اپنے آپ پر یقین بھی ختم کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو طویل سفر زندگی کے انمٹ اسباق ریت پر لکھی تحریر نظر آنے لگتے ہیں۔ عمر رائگاں کے احساس کی اذیت کو کم کرنے میں اصل کردار ذہنی برداشت کا ہے، جو زندگی کے سکون اور بے سکونی کا تعین کرتی ہے۔ ذہنی برداشت در حقیقت اپنے آپ پر یقین سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی وہ اصل دانائی ہے جو انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے۔ عزیزان من، انسان ہمیشہ سے انسانوں کا اور انسانوں کے وسیلے سے بنے رشتوں کا محتاج رہا ہے۔ دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد زندہ رہنے کے لیے اسے کسی تعلق، کسی رشتے سے بے نیاز سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وقت رکا کرتا ہے، یہ تو ایک مخصوص رفتار سے گزرتا ہی چلا جاتا ہے، اور اسی وقت کے ساتھ رہتا انسان خود کسی کو سہارا دینے اور کسی کا سہارا بننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کسی رشتے، کسی تعلق سے ہٹ کر اسے زندگی گزارنے کے لیے سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اب یہ سہارے اسے خود تلاش کرنا پڑتے ہیں، کیونکہ اس کے اپنے خونی رشتے کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنی ہی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو، وقت کے اس موڑ پر جذباتی اور معاشرتی سہاروں کے بنیادی عوامل سے بڑھ کر مالی وسائل زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنے اور اس کے مسائل سے باخبر رہنے کے باوجود زندگی کے سفر میں عمر کے حصے بڑھنے کے ساتھ ہی جسمانی مشینری میں کمزوریاں نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ انسان خواہ کتنا ہی صحت مند، مالدار اور سمجھدار کیوں نہ ہو، اسے عمر میں 50 کا سنگ میل چھونے کے بعد جسم میں کہیں نہ کہیں دردوں، 60 برس کی عمر کے بعد بیماری کی علامات، 70 برس کے بعد بیماری اور اس کے اثرات، اور 80 برس کے بعد کبھی بھی کسی بھی حادثے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ عزیزان من، بات بچپن سے شروع ہو یا بچپن تک آ کر ختم کی جائے، یہ اہم نہیں۔ اہم یہ ہے کہ بچپن ہو یا بچپن، ہم نے ذاتی طور پر زندگی سے کیا سیکھا۔ یہاں یہ بھی اہم نہیں کہ زندگی نے ہمیں کیا سبق دیے،
کہ زندگی تو ہر گھڑی ہر آن ہماری آخری سانس تک ایک نیا سبق سامنے رکھتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس میں سے کتنا ذہن نشین کرتے ہیں، کتنا ہمیں ازبر ہوتا ہے اور ہم اس پر کس حد تک عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عزیز دوستو، آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن پر کلک کریں اور بزم مخفی میں اپنے دوستوں کو شریک کرنے کے لیے اپنے تمام واٹس ایپ گروپس میں پوسٹ کر دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مزید ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ اگر آپ نے اب تک بزم مخفی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر دیں، اور دوستوں نئی ایپیسوڈ تک اپنے میزبان سید حفیظ مخفی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔